ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نگار غضنفر سے کہتی ہے کہ میں جب بھی زاویار کو در نایاب سے دور کرنے کے لیے پلان بناتی ہوں اور میرا پلان کامیابی کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ بی جان کہیں سے آ دھمکتی ہیں اور میرا سارا پلان خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بی جان کو در نایاب سے ایسی کون سی ہمدردی، کون سا پیار ہے کہ وہ اسے اس گھر سے جاتا دیکھ ہی نہیں سکتی اور سب سے زیادہ اہمیت در نایاب کو دیتی ہیں، اور پھر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غضنفر سے کہتی ہے کہ ابھی تک ساری پراپرٹی بی جان کے نام ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ساری زندگی خدمت تو ہم نے بی جان کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں محبت اور ہمدردی میں وہ اپنی تمام پراپرٹی در نایاب کے بچے کے نام لگا دیں اور ہم اپنی نظروں کے سامنے اپنی ہر چیز جاتی ہوئی بس دیکھتے رہ جائیں۔ غضنفر نگار کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے، وہی بیٹا جو پہلے اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا لیکن اب بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کے خلاف سوچنے لگتا ہے۔ نگار غضنفر کو سمجھاتی ہے کہ آپ پراپرٹی کے تمام کاغذات بنوانے کے بعد بی جان کو فورس کریں، پہلے محبت سے اور پھر غصے سے، کہ وہ دستخط کر کے تمام پراپرٹی آپ کے نام کر دیں، کیونکہ اب میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ پہلے ہی میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہوں، جنید کی شادی تانیہ سے کروائی کہ شاید تانیہ اپنے باپ کی تمام پراپرٹی لے کر آئے گی، لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ دردانہ نے تو اپنے پہلے شوہر سے کچھ اپنے نام کروایا ہی نہیں، تو اب تانیہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ دردانہ کے مرنے کے بعد بس اس کا وہ گھر۔ غضنفر نگار کو تسلی دیتا ہے کہ فکر مند ہونا چھوڑ دو، بی جان کی یہ ساری پراپرٹی تو میں اپنے نام کروا کے ہی رہوں گا، اور پھر وکیل سے کہہ کے فوراً کاغذات تیار کرواتا ہے۔ موقع دیکھتے ہی بی جان کو اپنے کمرے میں بلواتا ہے، پراپرٹی کے کاغذات سامنے رکھ کے بی جان کو ان پہ دستخط کرنے کا کہتا ہے۔ بی جان سگنیچر سے پہلے جب کاغذات پڑھتی ہیں تو غصے سے برا حال ہوتا ہے، غضنفر سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں یہ کب کہا کہ تم پراپرٹی کے کاغذات بنواؤ؟ تو غضنفر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے نہیں کہا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کو کل کچھ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہم اس پراپرٹی کے لیے کیس کرتے پھریں گے؟ اچھا نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہی یہ تمام چیزیں میرے نام کر جائیں۔ بی جان کو تو یہ بات سن کے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، بے شک مرنا تو ہر کسی نے ہے، کیا میرا بیٹا میرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا یہ پراپرٹی، دولت، جائیداد اس کے لیے میری زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ بہرحال وہ غضنفر کو صاف انکار کر دیتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی کوئی چیز کسی کے نام نہیں لگاؤں گی، کیونکہ بی جان کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، اسی کے بھڑکانے پہ اب بیٹا بھی میرے خلاف ہو چکا ہے، تو اس گھر میں جو میری تھوڑی بہت حیثیت اور اہمیت ہے، اگر میں یہ چیزیں ان کے نام کر دوں تو یہ تو شاید مجھے گھر سے نکال باہر کریں۔ لیکن غضنفر جب دیکھتا ہے کہ بی جان سیدھے طریقے سے پراپرٹی میرے نام نہیں کر رہی تو اپنی ماں پر ریوالور تان لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ بی جان، میں تو چاہتا تھا کہ عزت احترام سے ہی یہ کام ہو جائے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر۔ بی جان تو یہ دیکھ کر لرز اٹھتی ہیں کہ یہ وہی بیٹا ہے جو کل تک میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، میرا ہر حکم بجا لاتا تھا، آج اپنی بیوی کے کہنے پر اس پراپرٹی کی خاطر میرے اوپر ریوالور تان لیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب بی جان پراپرٹی کے کاغذات پر سائن تو کر دیں، لیکن اس کے بعد ان کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ کمرے سے جب باہر آئیں گی تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ جنید کی نظر بی جان پہ پڑے گی تو ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا، بھاگتا ہوا بی جان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بی جان کیا ہوا؟ آپ کی حالت تو مجھے بہت خراب لگ رہی ہے۔ بی جان تو خالی خالی نظروں سے جنید کو بس دیکھتی رہ جائیں گی کہ اسے کیا بتاؤں، لیکن جنید نے یہ تو دیکھ ہی لیا تھا کہ بی جان ڈیڈ کے روم سے نکلی ہیں اور اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہے، اس لیے بی جان سے پوچھ ہی لے گا کہ بی جان پلیز مجھے بتائیں کیا آپ کو ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ بی جان اپنی نظریں جھکا لیں گی، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لیکن کہیں گی کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن جنید ایسے بی جان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ وہ تو بی جان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اسے یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بات بڑی ہے جو بی جان مجھے نہیں بتا رہی، اس لیے بی جان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے انہیں قسم دیتا ہے کہ بی جان اگر آپ نے مجھے بات نہ بتائی تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی،
یہ سن کے تو بی جان ایک دفعہ پھر اندر تک کانپ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی تو جنید اور زاویار سے بہت محبت ہے۔ اب ہو سکتا ہے بی جان اس قسم کی وجہ سے جنید کو یہ سچائی تو بتا دیں کہ تمہارے ڈیڈ نے پراپرٹی کے کاغذات بنوا کے زبردستی میرے دستخط کروا لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریوالور والی بات نہ بتائیں۔ بہرحال جنید تو بی جان کی طرف سے بہت پریشان ہوگا۔ اب تانیہ کی طرف آئے گا۔ تانیہ اکیلی سوچوں میں گم ہوگی۔ وہ تو پلان بنا رہی ہے کہ اب اگلا سٹیپ کون سا اٹھانا ہے زاویار کے قریب ہونے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اور در نایاب کو اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ لیکن جنید تانیہ کی خاموشی اور سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ شاید بچے کے چلے جانے کے بعد تانیہ بہت تکلیف میں ہے، اس لیے تانیہ کے پاس جا کر اسے تسلی دے گا کہ تانیہ کوئی بات نہیں، تم اور میں جواں ہیں، دونوں زندہ ہیں، ایک ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں پھر سے یہ خوشی آئے گی۔ تانیہ طنزیہ نظروں سے جنید کی طرف دیکھے گی اور کہے گی کہ جنید تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بچے کے جانے پہ پریشان ہوں، میں تو وہ بچہ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی، اسی لیے تو میں نے اس دن تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا فی الحال فیملی کا کوئی پلان نہیں ہے اور تم سے اپنی پریگنینسی چھپائی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ قسمت نے میرا ساتھ دیا اور بچہ خود ہی ایکسپائر ہو گیا، ورنہ سب کی نظروں میں ہی بری بنتی۔ جنید تو تانیہ کے گرگٹ سے بھی زیادہ تیز بدلتے رنگ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اس دن ہاسپٹل میں میرے گلے لگ کر یہ جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی وہ سب کیا تھا۔ بہرحال تانیہ سے پوچھ ہی لے گا کہ تم چاہتی کیا ہو، تو تانیہ کہے گی کہ جو میں چاہتی ہوں کیا تم پورا کر دو گے؟ اور پھر جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم خود مجھے طلاق دے دو، ورنہ مجھے عدالت جانا پڑے گا خلا کے لیے اور اس میں ظاہر ہے کہ تمہاری انسلٹ ہوگی۔ اگر تم اپنی انسلٹ نہیں چاہتے تو چپ چاپ طلاق نامہ لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ جنید بھی اب اس روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے وہ سوچے گا کہ اگر تانیہ مجھ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی چکی ہے تو اس ناپائیدار رشتے کو باندھے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، آج نہیں تو کل اس رشتے کو ختم تو ہونا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جنید حامی بھر لے اور تانیہ سے کہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ تانیہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ لگتا ہے قسمت میرے ساتھ ہے، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اب بس زاویار کی زندگی سے اس دردانہ کو نکالنا ہے اور اسے نکالنے کے لیے محض ایک کام کرنا ہے، اس کی پریگنینسی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ زاویار نے آنٹی کے کہنے پر در نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، لیکن یہ پریگنینسی بیچ میں آ گئی اور زاویار کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ بہرحال اس کے لیے تانیہ پھر سے جمیلہ ماسی کو اپنے پلان میں شامل کرے گی، اسے بہت بڑی رقم دے گی اور ساتھ میں کچھ میڈیسن بھی، کہ موقع ملتے ہی در نایاب کے جوس میں یہ میڈیسن ملا دینی ہے۔ لیکن اس دفعہ لگتا یہی ہے کہ جمیلہ ماسی تانیہ کے کسی پلان کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ بی جان کو جمیلہ پہ پہلے ہی شک ہو چکا ہے اور وہ اسے وارن بھی کر چکی ہیں کہ پہلے تو تم نے جو کچھ کیا میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن اگر اس کے بعد کبھی تم نے در نایاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نوکری سے تو تم جاؤ گی ہی، لیکن ایسے نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا پیسوں کی لالچ میں آ کے جمیلہ تانیہ کے پلان پر کام کرے گی یا پھر تانیہ کی ساری حقیقت بی جان یا زاویار کو بتا دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔